الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. محترم سامعین کرام، اللہ ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو اہل الحدیث بنایا، وہ لوگ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو دل و جان سے ماننے والے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ہر ارشاد کو، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ہستی کسی قسم کے انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہاں پہ کتنی قسم کی تاکیدات کا استعمال کیا۔ وَإِنَّكَ، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کسی لفظ پہ ان کا استعمال فرماتے ہیں تو اس میں کتنی پختگی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس بات میں کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ حضرات، نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سب رضی اللہ عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا: آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ فرمایا پڑھا ہے۔ فرمایا: کان خلقہ القرآن۔ فرمایا یہ سارے کا سارا اخلاق محمد رسول اللہ، یہ سارے کا سارا قرآن محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہی تو بیان کرتا ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے پیارے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق پہ دلالت کرنے والی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی تشریف لایا، ایک بدو تشریف لایا۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے قرض لیا تھا، اسی کی وصولی کے لیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کے آپ علیہ السلام سے سخت لہجے میں بات کی۔ حدیث میں فاشتد علیہ حتی قال له احرز علیک الا قضیتنی۔ فرمایا: اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیسے آپ نے مجھ سے لیے تھے وہ پیسے مجھے واپس کر دے، اگر واپس نہ کیے تو جس انداز سے بات کر رہا ہوں انداز اور سخت کر دوں گا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ مر مٹنے والے جانثار صحابہ ساتھ تھے. جس وقت اس آدمی کی بدتمیزی کو سنا برداشت باہر تھا. صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹا اور کہا وَيْحَكَ لَا تَدْرِي مَن تُكَلِّمُ، افسوس تجھ پر، ستیہ ناس ہو تیرا، جانتا نہیں کس ہستی کے سامنے بات کر رہا ہے، جانتا نہیں وہ کون سی ہستی ہے جس سے تو محو گفتگو ہے. اس نے کہا ہستی کا مجھے کیا پرواہ ہے، کہ مجھے تو اپنا حق چاہیے، میں تو اپنا حق لینے آیا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے چودھری کی طرح یہ نہیں کہا پکڑ لو اس کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ نہیں کہ بات کیسے کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا میرے صحابہ آپ نے اس آدمی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، آپ نے اس آدمی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بات ٹھیک کری ہے اس نے، اس کا حق بنتا تھا مجھ پہ، میں نے اس سے پیسے جو چیز بھی لینی تھی لی تھی، اب میں نے اس کو واپس نہیں کی. بات تو بنتی ہے، جس نے حق لینا ہوتا ہے وہ ذرا تلخ تو ہوتا ہے، لہجہ اس کا تلخ تو ہوتا ہے. حَلَّا مَا صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سیدہ خولہ بنت قیس سے فرمایا اے خولہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. اندازہ کیجئے کائنات کا سردار، اولاد آدم کا سردار، اور قرض دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیسی حالت میں، کیسی عالم میں محمد مصطفیٰ نے زندگی گزاری. فرمایا سیدہ خولہ سے آپ ایسا کریں ہمیں ادھار کھجوریں دے دیں، بطور قرض کھجوریں دے دیں، جس وقت ہمارے پاس ہماری کھجوریں آئیں گی ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ کو آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں. سیدہ خولہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کا قرض واپس کیا، اور واپس ہی نہیں کیا. اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے اعلیٰ اخلاق کی مثال کیا پیش فرمائی؟ آپ نے ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلایا، ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلایا. اور اس کے بعد اس آدمی نے کھانا کھانے کے دوران کیا کہا؟ استوفیت اوفى اللہ لك. فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، واپسی کا حق ادا کر دیا ہے، ایک چوانی بھی کم نہیں ہے، جتنا پیسہ لیا تھا اتنا ہی واپس کر دیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخی الفاظ بیان فرمائے تھے اس وقت، یہ بھی آج ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے ملک کی حالات کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دنیا کائنات میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ جو واپسی اچھے انداز سے کرتے ہیں، جو لیتے ہیں واپسی اچھے انداز سے کرتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کوئی یار نہ کری جاؤ نہ ہی واپس کرنا پڑے، نہ ہی واپس کرنا پڑے، اس طرح نہیں کرتے. اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا سننے والی بات ہے محترم سامعین کرام، فرمایا لوگوں سنو انہو لا قدست امۃ لا یأخذ الضعیف فیہا حقہ غیر متعتم. فرمایا محمد رسول اللہ نے دنیا کائنات میں لوگوں سن لو، وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو نہیں سکتا، وہ سوسائٹی خود کو پاکیزہ کہلوا نہیں سکتی. کون سی سوسائٹی اور کون سا معاشرہ؟ فرمایا جس میں کسی غریب انسان کو، کسی فقیر انسان کو پریشان کیے گیا اس کا حق ادا نہ کیا جائے. حق بھی دینا ہے اور پریشان بھی کرنا ہے، حق بھی دینا ہے ساتھ میں ٹینشن کا شکار بھی کرتا ہے. آپ یہاں بات دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف یہاں پریشانی کی بات کی ہے. حق بھی دے دینا ہے لیکن پریشان کر کے. اور ہمارے معاشرے میں تو حق دیا ہی نہیں جاتا، حق دیا ہی نہیں جاتا تو ہم کیسے پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے؟ ہماری سوسائٹی کہلانے والی ہو سکتی ہے، ہم کہلا سکتے ہیں خود کو پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ سوسائٹی.
حق دینا تو دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں تو حق دیا نہیں جاتا، اوپر سے ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو پیارے علیہ رسول علیہ السلام کی اس حدیث سے سب سے پہلی بات کون سی ثابت ہوئی؟ سب سے پہلی بات کہ ٹھیک ہے قرض دار کو تھوڑا تلخ لہجہ اختیار کرنے کی ٹھیک ہے گنجائش ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی دیگر احادیث کو مد نظر رکھیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر انسان لینے میں، دینے میں اور واپس کرنے میں بھی انداز سہانا اختیار کر لے تو کیا بات ہے۔ اس آدمی کے لیے پھر محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے انسان پہ رب ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برسائے جو انسان لیتا بھی ہے تو آرام سے، دیتا بھی ہے آرام سے، واپسی کرتا بھی ہے تو اچھے انداز سے، اور واپسی قرض دیتا بھی ہے تو کہتا ہے چلو یار نہیں دے سکتے، چل 1 مہینہ اور دیا، نہیں دے سکتے 1 مہینہ اور دیا۔ آپ علیہ السلام کیا فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کائنات کی کسی ٹینشن کو دور کیا، فرمایا اللہ ذوالجلال قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو انسان کی کسی مسلمان پہ دنیا کائنات میں آسانی والا معاملہ کرے گا، محمد رسول اللہ اپنی سچی زبان سے فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس جہان میں جس دن انسان کی ماں جواب دے جائے گی، جس دن انسان کا باپ بھی جواب دے جائے گا، سارے کے سارے دوڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور ایک جگہ فرمایا وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ معاشرہ، کہ انسان کا خاندان جس پہ انسان کو ناز ہے، یہ سارے کا سارا جواب دے جائے گا۔ تو چل جا، کون سی نیکی؟ وہ کون سی نیکی؟ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس وقت انسان کے اندر آسانی کرے گا۔ آسانی کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے دنیا میں مسلمانوں کی آسانی کی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان کو، کسی تنگ دست انسان کو مہلت دے گا، آپ نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ ذوالجلال عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اللہ ذوالجلال عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں، فرمایا ایسے انسان کو انجاہ اللہ من کرب یوم القیامہ، ایسے انسان کو اللہ ذوالجلال قیامت کی ٹینشنوں سے دور کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان کو صدقہ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسی دن سے انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان قرض دے نہیں سکتا، وہ کہتا ہے چل یار 1 مہینہ اور کیا، 1 مہینہ اور ڈیلے کیا اور تاخیر کی۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمان فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلے جب اس نے دیا تھا تو اسی وقت سے اس آدمی کے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور جب مہلت اوپر ہونے کے بعد وہ انسان اس کو مزید مہلت دیتا ہے، فرمایا پھر نامہ اعمال میں ڈبل ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک انسان 1,00,000 دیتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب 10 دن کی مہلت دینے کے بعد 10 دن کی اور مہلت دی، پھر 2,00,000 نیکیاں رب ذوالجلال دیتے ہیں۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کو جو کچھ سنایا کما حق ہو ان سب چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔